بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سیشن میں ہم سیکھیں گے کہ ویب سائٹ کا جو بیک اپ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے حاصل کیا تھا اس کو اپنے سسٹم میں ری اسٹور کیسے کریں گے، یا پھر کیا طریقہ ہوگا کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ابھی فریش ونڈو انسٹال کرتا ہے اور اس کے پاس ایک ویب سائٹ کا بیک اپ موجود ہے جس طرح سے میں نے آپ کو دیا ہے DVD میں، تو وہ کیسے آپ ری اسٹور کریں گے۔ اب سب سے پہلے تو کیونکہ میرے سسٹم میں آلریڈی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، جیسا کہ ویب سائٹ بھی موجود ہے، ہر چیز بھی موجود ہے، ایپ سرور بھی موجود ہے، تو اب کیا ہوگا کہ بالکل ایک ان نون اسٹوڈنٹ کے لیے، ایک زیرو لیول اسٹوڈنٹ کس طرح سے اس کو کرے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بالکل اپنے سسٹم کو ویسا کر لیتا ہوں کہ جیسے ابھی بالکل فریش ونڈو ہے، تو ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں اپنے سسٹم کی ونڈو تو دوبارہ سے انسٹال نہیں کروں گا۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ میں یہ ساری چیزیں ریموو کر کے، ڈیلیٹ کر کے اپنے سسٹم کو ایسا بنا دوں گا کہ وہ آپ کے سسٹم کے جیسا ہوگا، یعنی اس میں کچھ بھی ویب کے حوالے سے انسٹال نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں کرتا ہی ہوں کہ کنٹرول پینل میں جا کے ایڈ اور ریموو میں جاتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں ایپ سرور جو کہ میرے سسٹم میں آلریڈی انسٹالڈ ہے، میں اس کو جو ہے وہ یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں۔ اس کو کمپلیٹلی ان انسٹال کرنے لگا ہوں میں۔ اب تھوڑی دیر میں یہ ایپ سرور جو ہے وہ ان انسٹال ہو جائے گا۔ تو اب یہ ہے کہ آپ اس کو ریبوٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو بعد میں ریبوٹ کر سکتے ہیں۔ اوکے، اتنا کرنے کے بعد جو ہے ایپ سرور میرے سسٹم سے ریموو ہو چکا ہے۔ البتہ مائی کمپیوٹر میں جو آپ کی ڈرائیو ہے، سی ڈرائیو، یہاں پہ ایپ سرور کا فولڈر موجود رہے گا۔ آپ اس کو سمپلی رائٹ کلک کر کے اور اس کو ریموو کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی سی ڈرائیو سے ایپ سرور کا فولڈر جو ہے وہ بھی ریموو کر دیا ہے۔ اب یہ سسٹم بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ کا سسٹم ہو نیو انسٹالیشن کے ساتھ۔ اب اس میں کوئی بھی ایپ سرور جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور آپ کے سامنے میں نے کنٹرول پینل میں جا کے ایپ سرور کو ریموو بھی کر دیا، اور سی ڈرائیو میں جو ایپ سرور کا فولڈر تھا جس کے اندر ساری کی ساری سائٹ جو ہے وہ ہماری موجود تھی، وہ بھی میں نے ریموو کر دیا۔ تو ایک بار ہم چیک کر لیتے ہیں آپ کی تسلی کے لیے کہ کیا لوکل ہوسٹ کام کر رہا ہے۔ 127.0.0.0.1 اس کو میں رن کرتا ہوں۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹ پہ ایک میسج آیا ہے انیبل ٹو کنیکٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ میرے سسٹم میں اس وقت لوکل ہوسٹ انسٹال نہیں ہے، تو یہ بالکل سمپل ہے آپ کے کمپیوٹر کے جیسا۔ اب سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ بیک اپ تو آپ کے پاس آ گیا، مائی ویب سائٹ بیک اپ، آپ نے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں اس کو کاپی تو کر لیا۔ کاپی کرنے کے بعد جو ہے اب اس کے ری اسٹور کی باری ہے۔ تو ری اسٹور کا عمل جو ہے وہ تبھی ہوگا جب آپ کے سسٹم میں ایپ سرور انسٹال ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے سب سے پہلے اپنے کمپیوٹر میں ایپ سرور کو انسٹال کرنا ہے، اور وہ میں آپ کو دے چکا ہوں اسلام کے فولڈر میں، ٹھیک ہے۔ اسلام کے فولڈر کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو یہ جملہ کا فولڈر بھی جو ہے وہ DVD میں مل جائے گا۔ تو آپ اس جملہ پہ جا کے سمپلی ایپ سرور کو انسٹال کر لیں۔ ایپ سرور کا انسٹالیشن میتھڈ ویسا ہی ہے جو کہ شروع میں ہم نے اپنی سٹارٹنگ ویڈیوز میں دیکھا تھا، اس میں بالکل بھی کوئی وہ نیا سٹیپ نہیں ہے۔ پھر بھی یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بار انسٹال کرنا سکھا دیتا ہوں۔ یعنی آپ نے سب سے پہلے اس کمپیوٹر میں ایپ سرور انسٹال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے اس سرور کا نام جو ہے وہ لوکل ہوسٹ ہونا چاہیے۔ ای میل ایڈریس آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں اس میں۔ پورٹ نمبر 80 رہے گا، پاسورڈ 123456 ہوگا، 123456۔ اس کو انسٹال کر لیتے ہیں اب ہم۔ ایپ سرور جو ہے تھوڑی دیر میں آپ کے سسٹم میں انسٹال ہو جائے گا۔ تو ایک بار ہم چیک کر لیتے ہیں مائی کمپیوٹر میں جا کے، اور سی ڈرائیو میں یہاں پہ ایپ سرور کا فولڈر اب آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر وہ ویب سائٹ موجود نہیں ہے www کے اندر اسلام کے نام سے، کیونکہ یہ تو ابھی ہم نے فریش انسٹال کیا ہے۔ تو ہم جو ہے وہ ایک بار چیک کر لیتے ہیں، انٹرنیٹ کو اوپن کر کے لوکل ہوسٹ ایڈریس ٹائپ کرتے ہیں، اس بات کی تسلی کر لیں کہ لوکل ہوسٹ جو ہے وہ ہمارے کمپیوٹر میں انسٹال ہو گیا ہے۔
127.0.0.1. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے کمپیوٹر میں جو ہے وہ ایپ سرور انسٹال کر لیا ہے. تو اب اس کو میں منیمائز کرتا ہوں. سب سے پہلا اسٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا اسٹیپ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو فولڈر ہے اسلام کا، اس کی فائلوں کو آپ نے جو ہے وہ WinRAR میں جا کے ایکسٹریکٹ کرنا ہے. اس کو میں ایکسٹریکٹ کر لیتا ہوں اسی جگہ پہ. تھوڑی دیر میں یہ ایکسٹریکٹ ہو جائیں گی اسی لوکیشن پہ. اب یہ ہے کہ اس میں جو فائلز تھی ان کو ہم نے ایکسٹریکٹ کر لیا ہے. یہ اسلام کا فولڈر ہے، اس کو ایک بار اوپن کر لیں. تو اب آپ کو اس کے اندر ایک اور اسلام کا فولڈر نظر آ رہا ہے. ایکچولی ہم نے اس کو کاپی کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کی جو ساری فائلیں ہیں یہ کاپی ہو سکیں. اب جو اسٹوڈنٹس ہیں غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو ایک بار ایکسٹریکٹ کیا اور اس کے بعد یہ جو فولڈر ہے اس کو پورے کا پورا کاپی کر لیا. آپ نے اس کو کاپی نہیں کرنا. اس کے اندر ایک فولڈر آئے گا اسی کے نام کا، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے کیونکہ اس فولڈر کے اندر جو ہے وہ اور مزید جو فولڈرز ہیں وہ ویب سائٹ کے فولڈر ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح نہیں کرنا کہ جی اس پورے فولڈر کو کاپی کر لیا، بلکہ ایک بار احتیاط سے سن لیں. اس کو ایک بار اوپن کریں گے تو اس کے اندر یہی نام کا جو ہے وہ فولڈر آپ کو دکھائی دے گا. اس کو یہاں سے کٹ کر لیں یا کاپی کر لیں اور اپنے مائی کمپیوٹر میں جائیں، سی ڈرائیو میں جائیں، ایپ سرور میں جائیں، www میں جائیں اور اس جگہ پہ وہ جو آپ کا فولڈر جو کاپی کیا ہوا ہے اس کو یہاں لا کے پیسٹ کر دیں. تھوڑی دیر میں وہ فولڈر یہاں پہ پیسٹ ہو جائے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب یہ ہے کہ یہ اسلام کا جو فولڈر تھا یہ ایپ سرور میں آ چکا ہے اپنی تمام فائل کے ساتھ. لیکن ایک اور چیز اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اس میں کاپی کی تھی اور وہ ہے یہ SQL کی فائل، ٹھیک ہے. تو اب آپ نے اس SQL کی فائل کو اس سسٹم کے اندر امپورٹ کرنا ہے. وہاں سے ہم نے ایکسپورٹ کیا تھا اس کمپیوٹر میں، کیونکہ یہ نیا PC ہے ہم نے یہاں پہ ویب سائٹ کو لا کے رکھا ہے. تو اس فائل کو ہم امپورٹ کریں گے. وہ دیکھتے ہیں کیسے ہوگا. اور آپ لوکل ہوسٹ کو رن کر لیں، PHP my admin، یوزر نیم روٹ ہے، پاسورڈ 123456 ہوگا. سمپلی ہم یہاں سے لاگ ان کریں گے. اب سب سے پہلے آپ نے بنانی ہے ایک عدد ڈیٹا بیس. اور ڈیٹا بیس کا نام کیا رکھیں گے؟ ڈیٹا بیس کا نام آپ نے وہی رکھنا ہے جو آپ کے پرانے والے کمپیوٹر میں تھا، ٹھیک ہے. یعنی میرے پچھلے کمپیوٹر میں ایسا مان لیں کہ وہاں پہ میری ویب سائٹ کا نام اسلام تھا، تو آپ یہاں پہ اس کا نام اسلام ہی رکھیں گے. کوئی اور نام آپ نے استعمال نہیں کرنا. تو چلیں جی، میں اس کا نام اسلام ہی رکھتا ہوں اور میں اس کو کریٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. میں ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کوئی اور نام جو ہے وہ اس پر نہیں رکھنا. تو جسٹ کلک آن کریٹ. اب ڈیٹا بیس تو بن گئی لیکن ڈیٹا بیس کے اندر آئٹم موجود نہیں ہے. آئٹم تو یہ جو باہر فائل ہے اس SQL کی فائل کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو آپ نے اس فائل کو امپورٹ کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں جی وہ کیسے کریں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے ایکسپورٹ پہ کلک کیا تھا، اب ہم امپورٹ پہ کلک کریں گے. اس کے بعد جو ہے وہ براؤز کر کے اور بتائیں گے کہ فائل جو ہے وہ ڈیسک ٹاپ پہ پڑی ہوئی ہے اسلام کے نام سے، اور اب ہم اس کو کلک کر دیں گے گو پہ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 42 کے 42 آئٹم سارے کے سارے امپورٹ ہو چکے ہیں. امپورٹ ہیز بین سکسیسفلی فنشڈ 306 queries ایگزیکیوٹیڈ، ٹھیک ہے. کانٹینٹ سارے کے سارے اس کے اندر آ چکے ہیں. اب ایک کام اور کرنا ہے کیونکہ یہ پہلی بار انسٹال ہوا ہے ایپ سرور، اور آپ کو پتہ ہے کہ ویب سائٹ کو چلانے کے لیے ایک جو ہے وہ یوزر بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے. تو ہم پریویلیج میں جا کے ایک یوزر بنا لیتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایڈمن کے نام کا کوئی بھی یوزر موجود نہیں ہے، اور ویب سائٹ کو چلانے کے لیے ایک یوزر چاہیے ہوتا ہے، ایڈمن. ایڈ اے نیو یوزر. یوزر کا نیم آپ رکھیں گے ایڈمن، اور ہوسٹ ہوگا اس کا لوکل ہوسٹ. پاسورڈ رکھیں گے 123456 123456. یہ تمام انفارمیشن وہ ہونی چاہیے جو آپ کے پرانے کمپیوٹر میں تھی، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ جس کمپیوٹر سے آپ نے ویب سائٹ کو کاپی کیا ہے تو وہی انفارمیشن یہاں پہ ہونی چاہیے. یوزر کا نیم بھی وہی ہونا چاہیے، پاسورڈ بھی وہی ہونا چاہیے، لوکل ہوسٹ بھی وہی ہونا چاہیے. اس کے بعد سمپلی چیک آل کریں گے اور گو کے بٹن پہ کلک کر دیں گے. اگر آپ نے یہاں پہ کوئی اور نام دیا اور پاسورڈ آپ نے کوئی اور دیا، یا نام ٹھیک دے دیا اور پاسورڈ وہ نہ دیا، تو بھی آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ
رن نہیں ہوگی۔ تو ہم سارے کام کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کیا جی، ایپ سرور انسٹال کیا، اس کے بعد اسلام کے فولڈر کو ایکسٹریکٹ کیا، اس کی فائلوں کو www میں کاپی کیا، ایک ڈیٹا بیس بنائی، ڈیٹا بیس بنا کے اس فائل کو امپورٹ کیا اور ایک عدد یوزر بنایا ایڈمن کے نام سے۔ اب ہم اپنی ویب سائٹ کو چلا کے دیکھتے ہیں جس طرح سے پہلے چلاتے آئے ہیں، تو یہ انشاءاللہ ویسے ہی رن ہوگی جیسا کہ ہمارے پرانے کمپیوٹر میں رن ہوتی آئی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویب سائٹ جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے جو ہے وہ رن ہوئی ہے جس طرح سے یہ لاسٹ ٹائم ہمارے کمپیوٹر میں ورک کر رہی تھی۔ تو اس سیشن میں میں نے آپ سکھایا کہ ویب سائٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جب لے جایا جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے آپ ری اسٹور کرتے ہیں۔ سمری پوائنٹ یہ ہے لیکچر کا کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ فولڈر کمپریس کیا، یہاں سے پھر جو ہے وہ ڈیٹا بیس کی فائل ایکسپورٹ کی۔ ہاں، اب جانے سے پہلے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ویب سائٹ میں کوئی اور چیز ایڈ کرتے ہیں، جیسے کوئی پیجز ایڈ کرتے ہیں یا ماڈیول ایڈ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنی ویب سائٹ کا نیا بیک اپ لینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کا سارا بیک اپ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا کیونکہ یہ پرانا بیک اپ ہے۔ اوبویسلی اگر آپ نے اس میں کوئی پیجز ایڈ کیے ہیں، 2 پیجز 5 پیجز یا جتنے بھی، تو وہ سارے کے سارے پھر آپ کو اس کا بیک اپ نیا لینا پڑے گا۔ اور نیا بیک اپ لینے کا میتھڈ وہی بالکل سیم۔ سب سے پہلے آپ جو ہے وہ سی ڈرائیو میں جا کے اور ایپ سرور اور یہاں سے یہ www میں جا کے اس کو کاپی کر لیں گے کمپریس کر کے، اور اس کے بعد لوکل ہوسٹ میں جا کے اس کی ڈیٹا بیس فائل کو حاصل کر لیں گے۔ جن باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایپ سرور کا یوزر روٹ ہو، پاسورڈ دونوں کمپیوٹر میں سیم ہو، اور یوزر نیم ایڈمن ہو ویب سائٹ کا اور اس کا پاسورڈ دونوں کمپیوٹر میں سیم ہو۔ ہماری اگزامپل میں یوزر نیم ایڈمن ہے، پاسورڈ 123456 ہے۔ اب کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس انفارمیشن کو اوبیسلی ویب سائٹ آپ ہی بنائیں گے، آپ ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جائیں گے، پاسورڈ کا آپ کو علم ہوگا کہ کیا اس کا پاسورڈ رکھنا ہے۔ اگر یہ انفارمیشن درست نہ ہوئی تو نہ ہی آپ کی ویب سائٹ ریسٹور ہوگی، اور اگر ریسٹور ہو بھی گئی تو وہ پلے نہیں ہوگی۔ تو اس سیشن میں صرف اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کچھ اور پریکٹس کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، تھینکس فار لسننگ، اللہ حافظ۔